تو آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ میرے قدموں میں دنیا آ جائے, دنیا جھک جائے, تو آپ کو ان کے پاس جھکنے کی ضرورت نہیں, رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ. اس طریقہ سے مصطفیٰ نے یہی پیغام دیا. کیا تم چاہتے ہو کہ تم دنیا کی دولت تمہارے قدموں میں آ کر گر جائے؟ تو تمہیں کام کرنا پڑے گا, وہ وظیفہ یہ ہے, تم سب سے پہلے اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں جھکاؤ. تو دیکھو آج تم جھکاؤ گے, کل دنیا تمہارے قدموں میں جھک جائے گی. لیکن ہم کیا کریں, ماحول الٹا بنا دیے. ہم رب کی بارگاہ میں جھکنے کے بجائے وہ سیٹ کے پاس میں جا کو جھکتے, اس کے پاس جا کو جھکتے, وہ تنظیم کے پاس جا کو جھکتے, وہ انجمن والوں کے پاس جا جھکتے, ان کے پاس نہیں. ان کے پاس جھکو, یہ جھکاتے رہیں گے, لیکن رب کی بارگاہ میں جب تک آپ سر کو نہیں جھکائیں گے تب تک آپ کے قدموں میں دنیا نہیں جھک سکتی. آج گھر کا باپ یہی بول رہا, سو حضرت میرے بیٹے کو کتنا بھی سمجھا رہا ہوں, سمجھنے کو تیار نہیں ہے, کتنا بھی مار رہا ہوں سمجھنے کے واسطے تیار نہیں ہے. ارے میاں تو پہلے یہ تو کام کر. اے باپ ہو کر یہ شکایت کر رہا ہے کہ بیٹا میرا سننے کو تیار نہیں ہے, بیٹا مسجد کے پاس آنے کو تیار نہیں ہے, بیٹا میرا نافرمان ہو گیا ہے. میں اس باپ سے کہنا چاہوں گا, پہلے یہ تو بتا کیا تم نے رب کی فرما برداری کی ہے جو یہ شکایت کرتا ہے کہ میرا بیٹا ماننے کو تیار نہیں ہے, میرا بیٹا میرے سننے کو تیار نہیں ہے. میاں پہلے یہ کام کر لے کہ پہلے تو اپنے آپ کو رب کو منا لے, تو تیرا بیٹا تیری مان جائے گا. جب تو اپنے رب کی نہیں مان رہا تو اس کا اثر تیرے بیٹے پر ہوا. جب تو باپ ہو کر رب کو نہیں منا سکتا, رب کا فرما بردار نہیں ہو سکتا, تو بتا تیرا بیٹا تیرا فرما بردار کیسے بنے گا؟ آج یہ شکایت ہے نا سب, وجہ یہی ہے. آج ہم اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں جھکانا کم, پیٹ پیچھے کر کو آج ہم زندگی گزار رہے ہیں. ہم بڑوں کی خامی ہے, ہم بڑوں کی کمی ہے کہ ہم نے اپنے رب کو نہیں بنایا. تو بتاؤ میری مانو کا کون ماننے کے واسطے تیار ہوتا؟ تو اگر ہماری دوسرے اگر کوئی بات ماننی ہو تو ایک وظیفہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے رب کو پہلے منانا پڑے گا. اب منانا کیسے؟ منانا اس طریقے سے کہ اپنے سر کی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں 5 وقت جھکانا پڑے گا, سجدہ کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ اگر جمعہ آئے یا ہفتے کی نماز قضا ہو یا ایک سجدہ کر کو پھر 4 وقت کی نماز قضا کرے. اب تم کہو میرا بیٹا حضرت ماننے کے واسطے بہت ایڈی بھی ہو گیا, ایڈی بھی ہوتا چھے, کیوں؟ تیرا اثر بیٹے میں آیا سو ہے. اگر تو رب کو منا کر اپنی پیشانی کو جھکا کر اگر تو رب کی بارگاہ میں جھکا ہوا نظر آتا, سجدہ کرنے والا نظر آتا, تو دنیا تجھے یہ نہیں کہتی تیرا بیٹا بگڑا ہوا ہے, لیکن بلکہ دنیا یہ کہتی تھی واہ بیٹے کو کیسے تربیت کی ہے, بیٹے کو کیسا پالا ہے. یہ تعریف ہوتی تھی. لیکن یہ تعریف کم, یہ تعریف زیادہ ہو رہی ہے کہ تیرا بیٹا بہت بگڑا ہے, سب کو بگاڑ رہا. دیکھ ہر جگہ یہ سننے کو مل رہا ہے. کیوں؟ آج باپ خود رب کو منانا چھوڑ دیا ہے, بڑے رب کو منانا چھوڑ دیے. تو یاد رکھو میں یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں, ہم بڑے ہیں, ہمارے بچپن میں ہمیں بڑوں نے سکھایا نہیں, تو اب موقع ہے, اب سدھرو, اب سیدھے راستے پہ آ جاؤ. کیوں؟ تمہارے سامنے تمہارے اولاد موجود ہے, تمہارے نسلیں موجود ہیں. باپ خراب ہے, آپ خراب ہو, لیکن کیا آپ اپنے بچوں کو بھی خراب کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے بچوں کو بھی بگاڑنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ شراب پیتے ہیں, باپ شرابی ہے, باپ جواری ہے, باپ زانی ہے, کیا اپنے بچے کو بھی شرابی بنانا چاہتے ہیں؟ کیا اپنے بچے کو بھی جواری بنانا چاہتے ہیں؟ کیا اپنے بچے کو بھی شرابی بنانا چاہتے ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ, میں شرابی ہوں, میں گنہگار ہوں, میں بے نمازی ہوں, میں سود کا کاروبار کرنے والا ہوں, میری اولاد ایسا نہ کرے, میری اولاد میرے نقش قدم پر نہ چلے. اگر چاہتے ہو تو تم پہلے شراب کو چھوڑ دو, تم جوا کھیلنا چھوڑ دو, تم سود کھانا چھوڑ دو, پھر کہو کہ کل یہ کہنا کہ خود آ کر کہو گے حضرت میں سب کاما چھوڑا, میرا بیٹا ٹوپی ڈال کے 5 وقت نماز کو جانے کے واسطے تیار ہے. یہ کب آئے گا ہمارے مسلمانوں میں سننے کو؟ نہیں آتا ہے. کیوں؟ لت لگی سو ہے شراب کی, سود کی, جوار کی, جوا کھیلنے کی لت لگی ہے. یہ نہیں سوچ رہے, فیوچر کا نہیں سوچ رہے ہمارے لوگ, اپنا سوچ رہے, میرا فائدہ ہوا تو بس. بھائی تمہارے بچے ہیں صاحب, سامنے تمہارے آنکھوں کے سامنے تمہاری اولاد ہے, بیٹی بھی ہے, بیٹا بھی ہے. تم سوچ رہے ہوں گے بیٹے کو معلوم نہیں سرکار میں یہ کام کر رہا ہوں. نہ, بیٹا تمہارے سے خون سے بنا سو, یاد رکھ دے.
بیٹا تمہارے خون سے بنا سو. جو عادت باپ کی رہتی ہے اس عادت کا اثر بچوں پہ ضرور پڑتی ہے. جب خیر کی مرکز ام الخیر ایک پاکیزہ عورت اور ایک پاک دامن مرد ابو صالح موسیٰ جنگی دوست علیہ رحمت رضوان، یہ دو پاکیزہ بزرگ کا جب ملن ہوا تو پاکیزہ غوث اعظم پیدا ہوا. ان کے ماں باپ کوئی گنہگار نہیں تھے. غوث اعظم کے باپ بھی نیک، غوث اعظم کی ماں نیک. جب دو نیکوں کا ملن ہوا تو ایک نیک اور عبد القادر بن کر دنیا میں تشریف لایا. کیوں؟ پتا کیا چلا؟ جب ہم ماں باپ صحیح راستے پر رہے تو بڑوں کا اثر جو ہے بچوں پہ ضرور ہوتا ہے. آج ہم یہ چاہتے ہیں نا، میرا بیٹا میری سننا، میری اولاد ہمارے باتیں سننا. آپ حضرتاں کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تمہارے گھر میں تمہارے پاس ہی ایک بڑا وظیفہ ہے. تم سب سے پہلے اپنے سروں کو رب کی بارگاہ میں جھکاؤ، رب کو پہلے مناؤ، پھر دیکھو بعد میں تمہارے بچے تمہاری کیسے نہیں مانیں گے، تمہارے بچے کیسے نہیں مانیں گے. آج ہم کرتے کرتوتا لیکن اثر بچوں پہ پڑ رہا ہے، اس کے اوپر توجہ کوئی نہیں دے رہا ہے، کوئی نہیں دے رہا ہے. تو کیوں؟ ہم بگڑے صاحب، ہم گنہگار ہیں، شرابی ہیں، جواڑی ہیں. اپنے بچوں کی زندگی کیوں برباد کر رہے ہو؟ بچوں کی غلطی نہیں ہے، ماں باپ کی غلطی ہے. کیوں؟ باپ حرام کام کر رہا ہے اور بچوں کو اس کی تربیت نہیں دے رہا ہے، اور بچے کو تربیت دے رہا ہے، حرام کام چھوڑ رہا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس کو معلوم نہیں جیسا پیچھے کرتے رہوں پھر اس کو میں اچھا دکھوں. نہ، باپ کے خون سے بیٹا بنتا سو. جو اخلاق، جو عادت، جو اثر باپ میں رہتا ہے وہی اثر آپ کی اولاد پر بھی ضرور پڑتا ہے، ضرور پڑتا ہے. یہ تو بات حتمی ہے، طے ہے، فکس ہے. لیکن ہم نے کیسے سوچ لیا میں برا تو برا، میرے بچے نہیں بگڑنا. نہ، پہلے ہم سدھرنا، پہلے ہم سیدھے راستے پہ آنا. شراب پیے، شراب پینے کا چھوڑنا. بچپنا ہے آپ کے بچے کا، کیا معلوم جب 24 سال ہو جائے گی، بڑا ہو جائے گا، پھر باپ کا اثر خدا نہ کرے ایسا ہو جائے پھر وہ بھی چپکے سے جا کر شراب کی باتیں اٹھا دے. آپ یہ چاہتے ہیں؟ اپنے بچوں کو بگاڑنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی زندگی کو میں باقی رکھوں گا تو سب سے پہلے جو برے کاموں میں جو آپ گرفتار ہیں ان کاموں سے باز آ جائیے. جو حرام کام آپ کر رہے ہیں چپکے سے توبہ کر کے رب کی بارگاہ میں جھکو اور دیکھو بعد میں تمہارا بیٹا تمہاری کیسے نہیں سنتا.